میرے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے وقف بل پر کوئی اپڈیٹ نکل کر نہیں آ رہی تھی، لیکن ابھی بہت بڑی خوشخبری نکل کر آئی ہے وقف بورڈ کی طرف سے۔ وقف بل کے معاملے کو لے کر کے چندر بابو نائیڈو نے صاف طور پر کہہ دیا ہے کہ وقف بل کسی بھی حال میں پاس نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونے بھی نہیں دیں گے۔ چندر بابو نائیڈو نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے کہ جب تک ہم وقف بورڈ کے خلاف ہیں تب تک یہ وقف بل پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ مسجد مدارس یہ ہمارے حق میں ہے اور رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ چندر بابو نائیڈو کی وہ کلپ کو سنیں، اس سے پہلے میں آپ کو مولانا خالص سیف اللہ رحمانی صاحب جو کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہیں، آپ ان کی زبانی انہوں نے کیا کہا ہے پہلے آپ ان کو سنیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو چندر بابو نائیڈو نے کیا کہا ہے میں وہ چیز بتاتا ہوں۔ تو اس سے پہلے آپ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیں۔ جو وقف ترمیمی بل آیا ہے اس کا ہمیں کیا نقصان؟ 1900 جو پہلا وقف بل آیا تھا 1923 وغیرہ میں، اس کے بعد کئی وقف ترمیمی ایکٹ آئے۔ ان بلوں کے لانے کا مقصد یہ تھا کہ وقف کی جائیداد کو محفوظ اور نفع آور بنایا جائے، اور یہ جو ابھی وقف کا بل لایا جا رہا ہے اس کا واضح مقصد یہ ہے کہ وقف کو آپ کے ہاتھوں سے چھین لیا جائے۔ یہ قانون بل تو بہت لمبا ہے، اور جیسا آپ نے سنا 40-50 دفعات ہیں، اس کی بعض دفعہ ایسی ہے جو خود کئی شقوں کو شامل ہیں، لیکن چند جو موٹی موٹی باتیں ہیں جو عام سے عام آدمی بھی سمجھتا ہے وہ یہ ہے کہ زمانے قدیم سے ایک قانون میں گنجائش رکھی گئی ہے وقف بائی یوزر۔ اگر کوئی چیز بطور وقف کے استعمال ہوتی آئی ہے تو چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ موجود نہیں ہو اس کو وقف ہی سمجھا جائے، اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام مذہب کے لوگوں کے لیے۔ اب آپ کی یہ مسجد ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کافی قدیم ہو، ضروری نہیں ہے کہ آج جو ہمارے متولی صاحب ہیں ان کے پاس اس کا پورا ڈاکومنٹ موجود ہے، کن کی زمین تھی، کتنی مقدار تھی، اس کا نمبر کیا تھا، کب کیسے وقف کی گئی، کون اس کے گواہ تھے۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اس کا موجود ہونا ضروری نہیں ہے۔ دہلی کی جامع مسجد 400 سال پہلے بنی، آج اگر کوئی آپ سے کہے کہ صاحب آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجیے کہ یہ زمین مسجد کے لیے وقف ہوئی تھی ورنہ سرکار کو حوالے کر دیجیے۔ حیدرآباد میں مکہ مسجد ہے، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی ہے، آج کوئی کہے بلکہ ان سے پہلے کیے مکمل کیا اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے، آج کوئی کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ دیجیے تب ہم اس کو مسجد مانیں گے۔ تو آپ بتائیے ان مسجدوں کا مسجد ہونا آپ ثابت کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے ایک اصول تمام مذہبی استھانوں کے بارے میں یہ مانا گیا ہے، تمام دھارمک استھلوں کے بارے میں، کہ اگر مذہبی مقصد کے لیے اس کا استعمال ہوتا آ رہا ہے تو اس کو اسی کی ملکیت سمجھا جائے۔ اگر ایک جگہ ہے بطور مندر کے استعمال ہوتی آ رہی ہے وہ مندر ہی مانا جائے۔ اگر ایک جگہ بطور چرچ کے استعمال ہوتی آئی ہے اس کو چرچ مانا جائے۔ اگر ایک جگہ پر ایک زمانے سے گردوارہ بنا ہوا ہے اس کو گردوارہ ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی جگہ ایک زمانے سے مسجد، قبرستان، عیدگاہ وغیرہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، مدرسے کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے وہ جگہ، تو وہ جگہ انہی کی ملکیت سمجھی جائے گی۔
یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہر مذہب کے ماننے والے کے لیے۔ اب اس قانون میں کیا بات کہی گئی؟ اس قانون میں یہ بات کہی گئی، اس بل میں، قانون تو ابھی نہیں بنا ہے، کہ وقف بائی یوزر کو نہیں مانا جائے گا، صرف کسی چیز کے کسی خاص حیثیت سے، ایک زمانے سے، ایک مدت سے استعمال ہوتے رہنے کی وجہ سے اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ اس کے لیے ڈاکومنٹ پیش کرنا ہوگا، دستاویز پیش کرنا ہوگا۔ آپ سوچئے کہ ملک بھر میں کتنی مسجدوں اور قبرستانوں کا دستاویز ہم لوگ پیش کر سکتے ہیں۔ پہلے تو انگریزوں کے اخیر دور تک تقریباً یہ جو ہم لوگ رجسٹری کرتے ہیں زمینوں کی، اس کا بھی رواج نہیں تھی، زبانی بے ہوتی تھی، لوگ اپنے طور پر لکھ کر دے دیتے تھے۔ اپنے اپنے گاؤں میں آپ دیکھیے پرانی زمینوں کو، بہت سی زمینیں جو ہے بے لا کلامی کہتے تھے، اس کو صرف زبانی بے ہو جاتی تھی۔ تو اگر یہ قانون بن جائے تو آپ سوچئے ملک بھر میں کتنی مسجدیں، کتنے قبرستان، کتنی عیدگاہیں اور کتنی ہماری جو مذہبی چیزیں ہیں، اس میں مدارس بھی ہیں، یہ سب خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ محسوس کیجئے کہ یہ کتنے نقصان کی بات ہے۔ نمبر 2، اگر وقف کی زمین میں کوئی نزاع پیدا ہو جائے، ایک زمین ہے، اس میں مسلمان مردے دفن ہو رہے ہیں، قبرستان کی حیثیت سے ہے، کوئی آدمی آ کر دعویٰ کر دے کہ یہ زمین ہمارے دادا کی ہے، قبرستان کی نہیں ہے، تو ابھی اس کا حل یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص ادارہ وقف ٹریبونل قائم ہے، جو عدالتی انداز پر کام کرتا ہے، جس میں کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہوتا ہے، جس میں ایک احکام شریعت سے واقف آدمی بھی ہوتا ہے، ایک حکومت کے مینجمنٹ اور انتظامیہ کا آدمی بھی ہوتا ہے، 3 آدمیوں کا ہوتا ہے۔ وہ پورے معاملات کو سنتا ہے، ثبوت و شہادت کو دیکھتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ نافذ ہوتا ہے۔ اگر اس فیصلے سے کوئی فریق مطمئن نہیں ہو تو اس کے لیے پھر عدالت میں جانے کی گنجائش ہے، وہ کورٹ میں جا سکتا ہے، وہ ہائی کورٹ میں جا سکتا ہے، اس سے مطمئن نہ ہو تو سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ اب اس بل میں کیا کیا گیا ہے؟ اس میں ٹریبونل کے جو پورے اختیارات ہیں وہ ان سے لے کر کلکٹر صاحب کو دے دیے گئے ہیں۔ کلکٹر صاحب پورے معاملے کو سنیں گے، وہ فیصلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے کسی زمین کے بارے میں کہا کہ مجھے اس میں شبہ ہو رہا ہے کہ یہ وقف کی زمین نہیں ہے، تو وہ زمین آپ سے لے لی جائے گی۔ آپ جانتے ہیں زمین پر سب سے زیادہ ناجائز قبضے کن لوگوں کے؟ سب سے زیادہ ناجائز قبضہ زمینوں، وقف کی زمینوں پر سرکار کا، دوسرے نمبر پر عام لوگوں کا ہے، اور ان عام لوگوں میں ہمارے مسلمان بھائی بھی شامل ہیں۔ تو اکثر و بیشتر جو وقف کا کیس چلتا ہے وہ وقف بورڈ اور حکومت کے درمیان، یا وقف بورڈ اور حکومت کے زیر اثر کسی کمپنی اور ادارے کے درمیان۔ حکومت چاہتی ہے کہ وقف بورڈ مقدمہ ہار جائے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقف بورڈ کے ذمہ داروں پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ مقدمہ ہارنے کی کوشش کیجیے، آپ ڈاکومنٹ کورٹ میں داخل مت کیجیے، جو وقت ہے حاضری کا آپ اس وقت غیر حاضر ہو جائیں گے۔ یہ تو ابھی کی صورتحال ہے۔ اب سوچئے جب یہ پورا معاملہ کلکٹر کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ کلکٹر گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ کیا اس سے انصاف کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی کیس وقف پراپرٹی کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان ہو تو وہ گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کرے گی اور انصاف کے ساتھ مسلمانوں کو ان کا حق دلائے گی؟ کیا آپ اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ بتائیے، آپ اس کی امید رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ہزاروں مقدمات جو ہمارے چل رہے ہیں اور جو ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کی کوشش کی گئی تھی،
وہ سب کے سب ناجائز قبضے ہو جائیں گے، سرکار کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک لمیٹیشن ایکٹ گورنمنٹ نے بعض شعبوں کے لیے یہ رعایت دی ہے کہ اگر 12 سال سے زیادہ پرانا قبضہ بھی ہو اس پر، ناجائز قبضہ، تو قابض کو وہاں سے ہٹایا جائے گا۔ عام طور پر تو 12 سال کا بعض ریاستوں میں تھوڑا الگ قانون ہے، ان کا قبضہ ثابت ہو جائے تو ان کی ملکیت مان لی جاتی ہے، لیکن وقف کو اس ایکٹ کے تحت رکھا گیا ہے کہ اگر کسی وقف کی زمین پر 50 سال سے بھی کوئی کمپنی قابض ہو، سرکار قابض ہو، کوئی فرد قابض ہو، تو اس ناجائز قبضے کو ہٹایا جائے گا، وہ زمین واپس لی جائے گی۔ اب اس بل کے تحت یہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ جو رعایت تھی وقف کے لیے، یہ رعایت ختم کر دی گئی ہے، حالانکہ یہ رعایت صرف مسلمانوں کے اوقاف کے لیے نہیں ہے، جو دوسری مذہبی مقدس مقامات کی جو املاک ہیں ان کے لیے بھی یہی قانون ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ بہت ساری ناجائز املاک جس پر حکومت قابض ہے، 70 سال سے قابض ہے یا انگریزوں کے وقت سے قابض ہے، ایک لمحے میں وہ ساری چیزیں سرکار کے ہاتھ میں چلی جائیں گی۔ آپ سوچئے کہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ چوتھا بڑا نقصان میں آپ سے بتاؤں کہ وقف ظاہر ہے کہ اسلامی ادارہ ہے اور عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس لیے ہمیشہ اس کی رعایت رکھی گئی کہ اس کا مینجمنٹ مسلمانوں کا ہوگا۔ یہ غیر مسلم کو رکھنے کی اجازت دی گئی ہے وقف سینٹرل وقف کونسل میں، بقیہ مسلمان مینجمنٹ اس کام کو چلائے گا اور مسلمان ان کو منتخب کرے گا۔ اب جو یہ وقف کا ترمیمی بل لایا جا رہا ہے، ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے پورا لکھ کر بتایا ہے کہ جو سینٹرل وقف کونسل ہے اس میں ایز اے عہدہ اور ایز اے ممبر 14 غیر مسلم بھائی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، عہدے کی حیثیت سے اور ممبر کی حیثیت سے، کیونکہ جتنے عہدوں کے ساتھ مسلمان ہونے کی شرط تھی ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا۔ اور جو وقف بورڈ ہوتے ہیں جو ریاستی سطح کے ہوتے ہیں، جس میں کم ارکان ہوتے ہیں، ان میں بھی 7-8 غیر مسلم ارکان ہو سکتے ہیں، یعنی ایک مسلم رکن کا 2 مسلم رکن کا ہونا لازمی ہے وقف کونسل میں، باقی سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ ایک ممبر ہونا لازم ہے وقف بورڈ میں مسلمان، باقی سب غیر مسلم ہو سکتے ہیں۔ میرے پیارے ناظرین، چندر بابو نائیڈو نے بھی صاف طور پر یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم شروع سے وقف بل کے خلاف تھے اور ہیں اور رہیں گے، اور جب تک ہم وقف بل کے خلاف ہیں تب تک یہ وقف بل پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ بی جے پی کی جو سرکار ہے یہ گٹھ بندھن سے بنی ہوئی ہے، اور جب تک ہم اس کے خلاف رہیں گے یہ بل پاس نہیں ہو سکتا۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ یہ بل اب ہرگز پاس نہیں ہو پائے گا، اور ہم کامیاب رہیں گے اپنے مسجد و مدارس کی حفاظت کے لیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے مسجد و مدارس میں زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں نماز پنجگانہ میں، تاکہ ہماری مسجد کی حفاظت ہو سکے۔ اور آپ کا کیا رائے ہے اس معاملے میں؟ کیا وقف بل پاس ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا؟ اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔